بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق نماز کی سنتیں اور مستحبات کا بقیہ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس کاپی، پینسل، کتاب وغیرہ نہیں ہے تو جلد از جلد لے لیجئے تاکہ ہم پڑھائی کا آغاز کریں اور دوران سبق ضروری باتوں کو آپ اپنے پاس محفوظ کر سکیں۔ آئیے پڑھنے سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے نماز کی سنتیں اور مستحبات۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ نماز کی سنتوں اور مستحبات سے آگاہ ہو جائیں گے اور ان کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے ایک کلاس میں نماز کی چند سنتیں سماعت کی تھی، یعنی نماز کی حالت میں تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع اور سجدے اور قومہ وغیرہ کی سنتیں ہم نے سیکھ لی تھی الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ یاد بھی کر لی ہوں گی اور اسی سنتوں کے مطابق نماز بھی پڑھی ہوگی، تو لہٰذا اپنی نماز کو سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ آئیے آج سجدے کی سنتیں پڑھنے کے بعد جلسے کی سنتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں اس حالت کو جلسہ کہا جاتا ہے یا قاعدہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو جلسے کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ جس طرح آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سیدھا قدم کھڑا کیا جائے گا اور الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ جی ہاں، دونوں ہاتھوں کو اپنی تھائزز، اپنی رانوں پر رکھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 3، انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا۔ پیارے بچوں، بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو گھٹنوں سے نیچے لٹکا لیتے ہیں جو کہ سنت نہیں ہے، لہٰذا انگلیاں گھٹنوں کے پاس بالکل کنارے پر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نمبر 4، سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا۔ سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 5، قعدے میں تشہد میں کلمہ شہادت پر اشارہ کرنا۔ کلمہ شہادت پر اشارہ کرنا یعنی تشہد پڑھتے وقت، اتحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو انگلی اٹھا کر جو ہے وہ اشارہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 6، قعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 7، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے قاعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھنا۔ تو سنت غیر مؤکدہ یعنی عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اور دیگر سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ میں اور نوافل میں
قاعدہ اولا یعنی جب آپ دوسری رکعت پر بیٹھیں گے تو اس میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن یاد رہے یہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کے ساتھ خاص ہے، فرض و واجب میں اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، تو کوئی بھی دعائے معثورہ پڑھنا درود پاک کے بعد سنت ہے، لہذا ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم رب جعلنی مقیم الصلاۃ اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ آپ نے جلسے کی سنتیں سماعت کی ہیں، انہیں یاد فرمائیے تاکہ آپ سنتوں کے مطابق جلسہ ادا کر سکیں۔ سلام پھیرنے کی سنتیں، جب آپ دونوں سجدے کر لیتے ہیں اور رکعت مکمل ہو جاتی ہے، سلام کے ذریعے نماز سے باہر آتے ہیں، تو سلام پھیرنے میں سنت مبارکہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سلام پھیرا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا یہ سنت ہے۔ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا 2 بار سنت مبارکہ ہے۔ پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سلام پھیرنا سنت مبارکہ ہے۔ نماز کی سنتیں مکمل ہوئیں، آئیے اب ہم نماز کے مستحبات کی جانب بڑھتے ہیں اور نماز کے مستحبات سماعت کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کے مستحبات سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھیے وہ کام جن کے کرنے سے نماز میں مزید حسن و خوبصورتی آ جاتی ہے اور ان کو ادا کرنے سے نماز کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ادا نہ کرنے سے اصل اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی، نماز کے مستحبات کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو ادا کیا جائے تو نماز کے حسن میں خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور اگر کسی شخص نے مستحبات کو ترک کر دیا تو نماز کی ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز کے چند مستحبات سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا، یعنی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، البتہ زبان سے الفاظ کہنا یہ مستحب ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، منہ میں رکعت شریف طرح واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس طرح کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ان کو زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، البتہ دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت چوڑے چوڑے پاؤں کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ رکھا جائے۔ مزید نمبر 3 مستحب یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا۔ ویسے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور 3 بار سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 4، کھانسی کو جتنا ممکن ہو روکے رکھنا مستحب ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کھانستے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے، تو لہٰذا جان بوجھ کر یا بغیر کسی وجہ کے کھنکھان نہ کھانسنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کھانسی کو جتنا ہو سکے روکنا یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 5، جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، تو اسی طرح جماہی وغیرہ سے بھی بچنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 6، سجدے میں پیشانی کا زمین پر بلا حائل ہونا، یعنی ڈائریکٹلی زمین پر سجدہ کرنا، جانماز یا دیگر کوئی بھی کپڑا ماتھے اور زمین کے درمیان نہ ہو، ڈائریکٹ سجدہ کرنا، یہ پیشانی براہ راست زمین پر رکھنا یہ مستحب عمل ہے، یعنی ایک اچھا عمل ہے۔ نمبر 7، قیام میں سجدے کی جگہ
رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر، قعدے میں اور جلسے میں اپنی گود کی طرف اور سلام میں اپنے کندھوں پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے۔ تو جب آپ قیام میں ہوں تو آپ کی نگاہیں کہاں ہوں گی؟ سجدے کے مقام پر، اور رکوع میں ہوں تو اپنے قدموں کی پیٹھ پر، اور سجدے کے بعد جو قعدہ کرتے ہیں اس میں جب بیٹھیں گے تو اپنی گود میں دیکھیں گے، اور سلام پھیرتے وقت نظر کندھوں پر رکھنا مستحب ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے آپ کو نماز کے مستحبات بتائے ہیں۔ یہ نماز کے چند مستحبات ہیں، انہیں اچھی طرح یاد فرما لیجئے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم نماز کے سنت اور مستحبات کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالات کو آپ نے سننا ہے اور جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 1، رکوع کی 3 سنتیں تحریر کیجئے۔ تو پیچھے رکوع کی سنتیں گزری ہیں، ان میں سے آپ نے 3 سنتیں رکوع کی تحریر فرمانی ہیں اپنی کاپی وغیرہ میں۔ نمبر 2، سجدے کی 3 سنتیں تحریر کیجئے۔ تو جو سجدے کی سنتیں گزری ہیں ان میں سے آپ نے سجدے کی 3 سنتیں تحریر فرمانی ہیں۔ نمبر 3، نماز میں نظر کہاں رکھنا مستحب ہے؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ نماز میں کس مقام میں کہاں پر نظر رکھنا مستحب ہے، لہٰذا یہ آپ نے پیچھے سے جو آپ کے ابھی ہی گزرے ہیں مستحبات کا بیان، اس میں سے آپ نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ نمبر 4، نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے اور ان کا کیا حکم ہوتا ہے؟ تو سب سے شروع میں نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم کیا ہے، شروع میں اس کا جو ہے وہ گزرا ہے جواب، آپ نے وہاں سے اس کا جواب دیکھنا ہے اور اپنی کاپی میں ہو سکے تو لکھ لینا ہے۔ نمبر 5، نماز کے مستحبات سے کیا مراد ہے اور ان کا کیا حکم ہے؟ تو ابھی جیسے ہی مستحبات کا سبق شروع ہوا تھا اس میں ہم نے آپ کو مستحبات سے مراد کیا ہے یہ بتایا تھا، اور ان کا کیا حکم ہے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ادا کرنے سے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے، ادا نہ کرے گا تو ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی وغیرہ ذالک۔ آپ نے وہاں سے اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے تلاش بھی کر لیں گے اور تحریر بھی کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پیارے بچوں، اب آپ کی خدمت میں ہم کچھ MCQs بیس پر کوئسچن کرتے ہیں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ نمبر 1، قیام کی سنت نہیں کیا؟ تسمیہ پڑھنا، تعوذ کو پہلی رکعت میں پڑھنا، ٹانگیں سیدھی رکھنا، یا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا؟ سبحان اللہ۔ نمبر 3، ٹانگیں سیدھی رکھنا یہ قیام کی سنت میں سے نہیں ہے۔ نمبر 2، ڈیش قعدے کی سنت نہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ اور قبلہ رخ رکھنا۔ درود ابراہیم یا درود پاک کے بعد دعا پڑھنا۔ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا۔ تشہد میں کلمہ شہادت پر اشارہ کرنا۔ جی بتائیے۔ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ اور قبلہ رخ رکھنا نمبر 1 یہ قعدے کی سنت نہیں ہے۔ نمبر 3، نماز کے مستحبات میں شامل ہے کیا چیز؟ نمبر 1، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا، یا تعوذ کو پہلی رکعت میں پڑھنا، یا دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا۔ سبحان اللہ، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا نماز کے مستحبات میں شامل ہے۔ جواب درست ہے۔ نمبر 4، سلام میں ڈیش پر نظر رکھنا مستحب ہے۔ اپنے کندھوں پر، دوسرے نمازی کے کندھوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنی ناک پر، کہاں پر رکھا جائے؟ شاباش، جواب دیجئے۔ سلام میں اپنے کندھوں پر نظر رکھنا مستحب ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے آج کا سبق بہت ہی اچھی طرح سے پڑھا، سمجھا اور جوابات کے
یا سوالات کے درست جوابات بھی دینے میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے۔ بیٹا بار بار ان اسباق کو پڑھیے اور یاد کیجئے، بالخصوص نماز کی سنتیں اور مستحبات کو یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔